أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا آج کے اتصال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لائیو سیشن میں خیر مقدم ہے۔ آئیے ادب، محبت اور کامل توجہ کے ساتھ اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں اور دل و ذہن کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل کر کے یہاں حاضر ہوتے ہیں تاکہ ہم اس سیشن سے مکمل فائدہ حاصل کر سکیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کتاب بابا جی حضور حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اپروول کے بعد تحریر فرمائی۔ اس نسبت سے اس کتاب کے مقام، اس کی اہمیت اور اس سے حاصل ہونے والے انوارات کا اندازہ بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ بابا جی حضور حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غور و فکر انسان کے اندر سمجھ اور شعور پیدا کرتا ہے اور شعور ہی انسان کو حقیقت کے قریب لے جاتا ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کے سیشن میں شامل ہو رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم صرف سنیں ہی نہیں بلکہ ہر بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر غور کریں اور جو سبق ملے اسے اپنی زندگی میں اپنانے کی نیت کریں، کیونکہ علم تبھی فائدہ دیتا ہے جب وہ ہمارے عمل کا حصہ بن جائے۔ اپنے آج کی ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم اپنے پریویس پڑھے گئے ٹاپک کو دہرا لیں۔ میں آپ سے درخواست کرتی ہوں اگر آپ میں سے کوئی بہن یا بھائی کچھ شیئر کرنا چاہے، آپ سب سے گزارش ہے اپنا تفکر مختصر انداز میں پیش کریں تاکہ سب ممبرس کو اپنی بات کرنے کا موقع مل سکے۔ جی عائشہ باجی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں چھوٹی سی سمری پیش کروں گی جو ہم نے لاسٹ ویک پڑھا۔ بابا حضور نے بڑے خوبصورت انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعہ کو ایمفیسس کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان الفاظ میں بیان کی۔ وہ ہمارے پاس ادھر کی بک میں لکھا ہوا ہے، میرے پاس ابھی ہے نہیں، بڑے پیارے الفاظ میں بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا نعمت بھیجنے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت عیسیٰ نے ان کو وارن کیا پر ان کی طلب دیکھ کر اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی دعا قبول فرمائی اور مختلف قسم کے لذیذ کھانے فرشتے آسمان سے زمین پر لے کے اترے۔ ہزاروں لوگوں نے پیٹ بھر کر کھایا، جس کو جو ذائقہ پسند تھا وہ اسے محسوس ہوا۔ 40 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کھانے کو فقیر، مسکین اور مریضوں کے لیے پرائرٹی دی گئی اور حکم تھا کہ اس کھانے کو بچا کر نہ رکھیں۔ کچھ عرصہ بعد لوگوں نے اس حکم کو فراموش کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بندیوں کی طرح کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اخلاق حسنہ کو اپنانے اور مخلوق سے محبت کی تلقین کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام جس جگہ سے گزرتے لوگوں کا ہجوم ہو جاتا اور آپ علیہ السلام سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت مخالف سرداروں کو ناگوار گزری اور آپ علیہ السلام کے خلاف سازشیں شروع کر دی، پر اللہ تعالیٰ ہی بہترین مددگار ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہترین مدد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ عائشہ باجی، آپ نے بہت اچھے سے پچھلے ٹاپک کے جو ہیں وہ پوائنٹس ان کو کور کیا۔ اسی کے ساتھ ہم سننا چاہیں گے جویریہ باجی کو۔ جی جویریہ باجی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے اس موضوع میں یہ سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو معجزات اس لیے عطا فرماتے ہیں تاکہ لوگ ان کی نبوت کو یقین کریں اور ان کو حق پہچان سکے۔ اس پی ڈی ایف میں خاص طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے۔ ان کے دور میں جادو بہت عام تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے معجزات عطا فرمائے جو انسانی طاقت یا جادو سے برتر تھے، جیسے عصا کا اژدہا بن جانا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کا زندہ ہو جانا۔ مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات کے مطابق معجزات دیے گئے تاکہ لوگوں کو حق واضح ہو جائے۔ اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا پورا نظام کائنات بہت منظم و حکمت پر مبنی ہے۔ کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کی نشانی ہے، جو ہمیں اس پر یقین
مضبوط کرنے اور اس کی نعمتوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اس موضوع سے مجھے یہ سبق ملا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے، اور انبیاء کرام کے معجزات ان کی سچائی اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا واضح ثبوت ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا جویریہ بجی۔ بالکل جو ہم نے لاسٹ سیشن دیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ٹاپک جو ہم نے پڑھا تھا، اس میں ہمیں یہی سیکھنے کو مل رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات سے جو ہمیں بات سامنے آ رہی تھی وہ یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بار بار اپنی رحمت، قدرت اور نشانیوں کے ذریعے بلاتا ہے۔ کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو عاجزی کے ساتھ اس پکار کو سن لیتے ہیں، جبکہ غرور اور ضد انسان کو حق کے سامنے ہوتے ہوئے بھی اس سے دور رکھ کر دیتی ہے۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ نے بہت اچھے انداز میں سمری پیش کی۔ اب ہم اپنے سیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اپنے آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ معجزہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی بولیوں کا علم، ہوا کی تسخیر، جنات پر تصرف کے معجزے دیے گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نوکلے نشان عطا کیے گئے ہیں، جن سے 2 نشان عصا اور یزبیزہ بڑے نشان ہیں، اور بحر کلزم میں فرعون کا غرق ہونا اور بنی اسرائیل کا نجات پانا ایک عظیم نشان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آسمان سے باتیں کرتے ہوئے آگ کے شعلوں کو سلامتی کی ٹھنڈ بنایا، قوم صالح کے لیے اونٹنی کو نشان بنایا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی قوموں نے عذاب طلب کیا، اور بہت سمجھانے پر بھی جب ان کا اصرار قائم رہا تو پیغمبروں نے عذاب الہی کی پیش گوئی کی، جو پوری ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مختلف نشان دیے گئے۔ ان معجزوں کی تفصیل قرآن حکیم میں بیان ہوئی ہے۔ سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو عملی معجزہ قرآن عطا کیا، جس کی مثال قیامت تک کوئی پیش نہیں کر سکے گا۔ غزوہ بدر کے موقع پر فرشتوں کا نزول اور ان کے ذریعے مسلمانوں کی مدد اور فتح اور رمارمیت ازرمیت ولیکن اللہ رمی کے اعلان سے اس معجزے کا اعلان فرمایا، جس نے بدر کے میدان میں مٹھی بھر خاک کو 1000 دشمنوں کی آنکھوں کا اوزار بنا دیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شق القمر کا معجزہ عطا فرمایا۔ سونے کا مکان۔ اور انہوں نے کہا، ہم اس وقت ہرگز تیری بات نہیں مانیں گے کہ تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ ابال دے، یا تیرے واسطے کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ ہو، اور تو اس کے درمیان زمین پھاڑ کر نہریں بنا دے، یا تو جیسا گمان کرتا ہے ہمارے اوپر آسمان گرا دے، یا تو اللہ اور اس کے فرشتوں کو ہمارے مقابل لائے، یا تیرے واسطے ایک سونے کا مکان ہو، اور یا تو چڑھ جائے آسمان پر، اور ہم تیرے چڑھ جانے کو بھی ہرگز اس وقت تک نہیں تسلیم کریں گے تا وقت یہ کہ تو ہمارے پاس کتاب لے کر نہ آئے کہ اس کو ہم پڑھیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے پاکی ہے میرے پروردگار کے لیے، میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ انسان ہوں، خدا کا پیغمبر ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 90 سے 93 کا ترجمہ تھا۔ اس کے بعد سورہ الحجر آیت نمبر 14 اور 15 ترجمہ، اور اگر کھول دیں ہم ان پر آسمان کا ایک دروازہ اور یہ اس پر چڑھنے لگیں، تب بھی ضرور یہی کہیں گے کہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے، ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 25 ترجمہ، اور اگر یہ ہر قسم کے نشان بھی دیکھ لیں تب بھی ضد اور تعصب کی بنا پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پیغمبر کو اس کے زمانے کے مطابق ایسے معجزات اور نشانات عطا کیے گئے ہیں جو اس دور کے مناسب حال ہوں۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں علم نجوم اور علم کیمیا کا بہت زور تھا۔ ان کی قوم کو عقب و نجوم کے اثرات کو ذاتی اثرات سمجھتے اور ان کی پرستش کرتے تھے۔
ان کا سب سے بڑا دیوتا شمس سورج تھا، کیونکہ وہ روشنی اور حرارت دونوں کا حامل تھا۔ ان کی نگاہ میں یہی دونوں چیزیں کائنات کی بقا و فلاح کے لیے اصل اصول تھیں۔ لوگ آگ کو سورج کا مظہر مان کر اس کی پرستش کرتے تھے۔ بادشاہ اور قوم کے عام افراد نے بت پرستی کے خلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل و برہان سے لاجواب ہو کر انہیں دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو گل و گلزار بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم و فنون اور سحر قوم میں رائج تھا۔ فن سحر میں کمال درجہ انہیں حاصل تھا، اسی لیے زمانہ کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے ساتھ ید بیضا اور عصا جیسے معجزات دیے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سحر کے سامنے جب اللہ کے علم کا مظاہرہ کیا تو جادوگر پکار اٹھے، بلا شبہ یہ سحر نہیں ہے، یہ تو انسانی طاقت سے بالا تر علمی مظاہرہ ہے۔ فزکس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور علم طب کا دور تھا۔ میڈیکل سائنس، علم طبیات، فزکس کا بہت شور تھا۔ بڑے بڑے ممالک میں یونان کی حکمت کا غلبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رشد و ہدایت کے لیے منتخب کیا تو ایک جانب ان کو حکمت اور انجیل سے نوازا اور دوسری طرف ایسے معجزات عطا کیے جو زمانے کے ارباب دانش کے لیے دلیل بن جائیں، تاکہ انہیں حق قبول کرنے میں کوئی اعتراض نہ ہو اور انکار کرنے کی کوئی راہ باقی نہ رہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 48 سے 51 کا ترجمہ ہے، اور خدا سکھاتا ہے اے عیسیٰ کو کتاب، حکمت، تورات اور انجیل، اور وہ رسول ہے بنی اسرائیل کی جانب۔ وہ کہتا ہے کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے نشان لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک دیتا ہوں اور وہ خدا کے حکم سے زندہ پرند بن جاتا ہے، اور پیدائشی اندھے کو بینا کر دیتا ہوں، اور سفید داغ کے جزام کو اچھا کر دیتا ہوں، اور خدا کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تم کو بتا دیتا ہوں جو تم کھا کر آتے ہو اور جو تم گھر میں ذخیرہ رکھ آئے ہو۔ سو اگر تم حقیقی ایمان رکھتے ہو تو بلا شبہ امور میں پوری نشانی ہے، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، تاکہ بعض ان چیزوں کو جو تم پر حرام ہو گئی ہیں میں تمہارے لیے حلال کر دوں۔ تمہارے لیے پروردگار ہی کے پاس سے نشان لایا ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، بلا شبہ اللہ ہی میرا اور تمہارا مددگار ہے، سو اس کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ پیدائشی اندھے۔ اور اے عیسیٰ ابن مریم، تو میری اس نعمت کو پا کر جبکہ تو میرے حکم سے گارے سے پرند کی شکل بنا دیتا اور پھر اس میں پھونک دیتا اور وہ میرے حکم سے زندہ پرند بن جاتا تھا، اور جبکہ تم میرے حکم سے پیدائشی اندھے کو بینا اور سفید داغ کو کوڑ کو اچھا کر دیتا تھا، اور جبکہ تو میرے حکم سے مردہ کو زندہ کر کے قبر سے نکالتا تھا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 110 کا ترجمہ تھا۔ اس کے بعد سورہ الصافات آیت نمبر 6 میں ارشاد ہے، اور جب وہ ان کے پاس کھلے نشان لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزات کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1، وہ خدا کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ نمبر 2، پیدائشی اندھے کو بینا اور جزامی کو تندرست کرتے تھے۔ تیسرا، مٹی سے پرندے بنا کر اس میں پھونک دیتے تھے اور خدا کے حکم سے اس میں زندگی دوڑ جاتی تھی۔ اور چوتھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی بتا دیا کرتے تھے کہ کس نے کیا کھایا اور خرچ کیا اور کیا گھر میں ذخیرہ محفوظ رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے من جانب اللہ نبی ہونے کے ثبوت کے لیے معجزات دکھائے، تو لوگوں نے درخواست کی کہ آپ ایک چمگادڑ پیدا کریں۔ آپ نے مٹی سے چمگادڑ بنائی اور اس میں پھونک ماری تو وہ اڑنے لگی۔ چمگادڑ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اڑنے والے پرندوں میں بہت اکمل اور عجیب تر ہے، اور قدرت پر دلالت کرنے میں اور دوسرے پرندوں سے ممتاز ہے، کیونکہ وہ بغیر پروں کے اڑتی ہے۔ چمگادڑ کے دانت ہوتے ہیں، چمگادڑ ہنستی ہے، بچے دیتی ہے اور اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اپنے عروج پر تھی۔ بڑے بڑے حکماء و طبیب ہر قسم کے علاج پر دسترس رکھتے تھے، مگر وہ برس کا علاج نہیں کر سکتے تھے۔ چلنے پھرنے سے معذور ہزاروں مریض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس چلے جاتے تو تمام مریض صحت مند ہو جاتے تھے۔ 3 دن کے بعد قبر میں مردہ زندہ ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 افراد کو زندہ کیا۔ ایک آزر نام کا شخص تھا جو آپ کا وفادار تھا۔ جب وہ بیمار ہوا اور اس کی حالت نازک ہو گئی تو اس کی بہن نے آپ کو اطلاع بھجوائی۔ اس کا گھر 3 روز کی مسافت پر تھا۔ جب آپ اس کے گھر پہنچے تو آزر کو مرے ہوئے 3 دن ہو گئے تھے۔ آپ نے اس کی بہن سے کہا، مجھے اس کی قبر پر لے چل۔ قبر پر جا کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ آزر زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گیا۔ ایک مدت تک وہ زندہ رہا۔ اس نے شادی کی اور اولاد کی خوشیاں دیکھی۔ ایک مرتبہ جنازہ آپ کے سامنے سے جا رہا تھا۔ یہ ایک بیوہ بڑھیا کے بیٹے کا جنازہ تھا۔ بڑھیا نے آپ سے رو رو کر فریاد کی کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا، آپ اللہ کے نبی ہیں، میرے بیٹے کو زندہ کر دیں۔ آپ نے لڑکے کے لیے دعا کی تو لڑکا زندہ ہو گیا۔ ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی اور وہ زندہ ہو گئی۔ سام بن نوح جن کی وفات کو ہزاروں سال گزر چکے تھے، لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا ان کو زندہ کریں۔ آپ لوگوں کی نشاندہی پر ان کی قبر پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ سام نے سنا تو وہ خوف زدہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں یہ گمان ہوا کہ قیامت آ گئی ہے۔ اس خوف سے ان کے سر کے آدھے بال سفید ہو گئے۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ دوبارہ انہیں سکرات موت کی تکلیف نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد سام بن نوح کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کا ایڈمنسٹریشن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ان مقرب ترین ہستیوں میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کے نظام تکوین میں شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں سے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ جاری رہے گا۔ انجیل مقدس یوحنا باب 4 آیت 15۔ اس فرمان پر تفکر کیا جائے تو عقدہ کشائی ہوتی ہے۔ خدا کی بادشاہی میں پانی اصل جز ہے۔ کائنات کے تمام اجزاء ترکیبی، تمام عناصر اور تخلیق کے تمام مراحل پانی کے اوپر قائم ہیں۔ پانی کائنات کے ذرے ذرے کو حیات نو عطا کرتا ہے۔ آسمانی کتابوں اور قرآن حکیم میں تخلیق کائنات کے ضمن میں بار بار پانی اور مٹی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور زمین میں پاس پاس کئی قطع ہیں، اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت جن میں 2 شاخیں ہیں اور 2 شاخیں نہیں، حالانکہ سب کو ایک پانی دیا جاتا ہے، اور ہم بعض پھلوں کو بعض پر ترجیح دے دیتے ہیں۔ بے شک جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں نشانیاں موجود ہیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 4۔ اسی طرح سورہ رعد آیت نمبر 12 میں ارشاد ہے، وہی ہے جو ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی کی چمک تم کو دکھاتا ہے اور بوجھل بادلوں کو ابھارتا ہے، اور گرج اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کرتی ہے، اور سب فرشتے اس سے خوف زدہ ہیں، اور وہی آسمان سے بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے ان پر گرا دیتا ہے، اور یہ خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں، حالانکہ وہ سخت عذاب والا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ یہ رہا ہمارا آج کا ٹاپک۔ ہم نے آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے میں سے کچھ حصہ آج پڑھا، ابھی بھی کچھ باقی ہے جسے ہم نیکسٹ کنٹینیو کریں گے۔ اب میں آپ سب بہن بھائیوں سے درخواست کرتی ہوں، آپ میں سے کوئی بہن یا بھائی آج کے ٹاپک کو لے کر کچھ بات کرنا چاہے، کوئی پوائنٹ شیئر کرنا چاہے یا
کوئی پوائنٹ جو آپ کو بہت اچھے سے ہٹ کیا ہو، بہت اچھے سے سمجھ آیا ہو، آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو ہم آپ کو سن رہے ہیں. جی اصغر بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی کلاس میں غیر حاضر تھا، اس لیے پوری تیاری نہیں ہے. آج کے حوالے سے جو سمجھ آئی ہے وہ پیش کرتا ہوں کہ جیسے ہم نے ابھی پڑھا کہ تخلیق کے تمام مراحل اور کائنات کے ذرے ذرے کو پانی سے انرجی مل رہی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں پانی کو ماء فرمایا گیا قرآن پاک میں، ماء اور الماء. پھر ہم نے ال کے جو اسباق پڑھے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی جتنی بھی اسماء ہیں ان کا میرے اندر ان کا ایک پورشن، ایک ذرہ موجود ہے. تو کائنات کو تمام ذرے ذرے کو جو انرجی اور مل رہی ہے وہ مجھے بھی اسی سے حیات مل رہی ہے. تو جب اس کو ہم دیکھتے ہیں لوح قلم میں تو پانی کو روحانی زبان میں نگاہ کا علم کہا گیا ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کو میں نے پانی پلایا اس میں سے چشمے ابلتے رہیں گے، وہ کبھی رکے گا نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں جب بابا جی سرکار نے لوح قلم میں ہمیں نگاہ والا فارمولہ عطا فرمایا ہے، تو ہم میں سے جس کو بھی یہ فیض نصیب ہوا ہے، چاہے ایک سیکنڈ کے لیے ہم بابا جی کے پاس بیٹھے ہیں، ہمارے دل و جان میں وہ نور سرایت کر گیا ہے. ہم اس وقت کو یاد کرتے ہیں کہ کاش ہم اب بھی بابا جی کے پاس بیٹھے ہوتے اور وہ انرجی نے ہمیں ایک نئی زندگی دی ہے. اسی طرح ہم دوسرا ایک لیول دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم پیدائشی اندھے کو روشنی عطا فرماتے ہیں. تو اس کا ایک اور روحانی پہلو بھی ملا تھا کہ پیدائشی اندھا تو میں بھی تھا، کہ جیسے میں پیدا ہوا ہوں تو مجھے کچھ پتہ نہیں تھا میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے. میرا ذہن خالی تھا، یا جو معاشرے نے مجھے علم دیا تھا وہی ہے. پھر اس کو انبیاء کرام کے دوستوں نے، جو اولیاء کرام ہیں حال پر، انہوں نے جو تعلیم دی، جو روشنی دی حضور علیہ السلام کے حکم اور اذن سے، اس نے مجھے ایک زندگی دی، ایک روشنی دی کہ میں نے آگے کیسے چلنا ہے. تو اب پیدائشی اندھے تو ہم ہیں، اور ہمیں جو موجود حال پر روشنی دی جا رہی ہے اس سے ہم نور آ رہا ہے آنکھوں میں. ایک اور اس میں فارمولہ مل رہا تھا کہ سفید داغ کوڑ والا. اب اس کا یہ برس، سفید برس کا ہم نے یہ بھی سمجھا پڑا روحانی پہلو کہ بنجر زمین میں سے کچھ نہیں اگتا. تو جو میری کیفیت ہے بنجر پن والی، اس کو آگے علم منتقل ہو رہا ہے، اور اس علم کا پھر آگے منتقل ہونا یہ آباد ہے، اس زمین کا آباد ہونا ہے. تو یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے ہمیں مل رہا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام والا فارمولہ ہی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اذن دیں اس اولیاء کرام سے ہمیں یہ منتقل ہو رہا ہے. ایک اور فارمولہ یہ ملا، فزکس کا زمانہ تھا تو لوگ تو ظاہر ہے وہ فزکس کے پر پختہ تھے، تو مٹی میں سے پرندہ بنا کے اس میں روح سے اس کو زندہ کرنا کا مقصد یہ تھا کہ توجہ طلب کرنا. یہ لوگوں دیکھو تم لوگ فزکس پہ پھنسے ہوئے ہو، فزکس کے علاوہ بھی ایک روحانی سسٹم ہے، صفاتی سسٹم ہے، وہ دکھانا تھا. اور آج بھی ہم فزکس میں پھنسے ہوئے ہیں، آج بھی اولیاء کرام لگے ہوئے ہیں، اور ہماری درخواست ہے کہ ہم باادب ہو کے ان کو سمجھیں. اسی طرح جب معجزات کی بات ہوتی ہے تو عاجز کرنا، یعنی عقل پر، اس وقت بھی لوگ عقل پر چل رہے تھے، آج بھی ہم عقل پر ہی چل رہے ہیں. معجزات مانگنا یعنی عقل سے ماورائی مخلوق کو مانگنا، دیکھنا. تو انبیاء کرام کو جب اللہ تعالیٰ نے معجزات کی پاور عطا فرمائی تو لکھا ہوا ہے کہ پھر بھی عقل ہی رکاوٹ بنی. جب نشانیاں دیکھ لیں تو کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، مطلب پھر بھی عقل ہی آڑے آ گئی بیچ میں. تو عقل کو سلامتی میں لانے کے لیے بھی ہمیں نہ سوچنا چاہیے کہ باادب ہو جائیں. جی شکریہ. بہت شکریہ اصغر بھائی، بہت اچھے سے آپ نے ترتیب پر سب پوائنٹس کو ایکسپلین کیا جیسے ہمارا ٹاپک چل رہا تھا. تو آپ نے جب پانی کی بات کی تو پھر مجھے بابا جی حضور حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی کہ وہ پانی کو صرف H2O نہیں سمجھتے تھے، پانی فیضان، رحمت، علم اور شعور کی علامت بھی ہے. جس دل میں اللہ کی معرفت کا چشمہ جاری ہو جائے
وہ حالات جیسے بھی ہوں اندر سے خشک نہیں ہوتا۔ اسی کے ساتھ آپ نے معجزات کو بھی بہت اچھے سے ایکسپلین کیا، ہمیں سمجھنے میں اور باقی پارٹیسپینٹ کو بھی امید ہے سمجھنے میں بہت آسانی ہوئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ حوریہ باجی کا ہینڈ ریز ہے۔ جی حوریہ باجی۔ السلام علیکم۔ حضرت وعلیکم السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مردوں کو زندہ کرنے والے واقعے سے مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو ایسی عظیم معجزات عطا فرمائے جو عام انسانوں کی طاقت سے باہر ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور یہ اس بات کو واضح دلیل تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زندگی اور موت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہی جسے چاہے زندگی دے اور جسے چاہے واپس بلا لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ لوگوں کے لیے اللہ کی قدرت کی ایک بڑی نشانی تھی تاکہ وہ ایمان لائیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ کی قدرت پر یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور ہمیں انبیاء کرام کی باتوں پر ایمان لانا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رہنما ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ شکریہ آپ کا حوریہ باجی۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بھی معجزہ دکھایا، مردہ کو زندہ کیا، وہ سب اللہ پاک کے حکم سے ہی تھا، کیونکہ انہوں نے کیونکہ ہم پڑھ رہے تھے تو وہاں پر یہی ذکر بار بار آ رہا تھا کہ باذن اللہ ہی، اللہ کے حکم سے ہی وہ سب کچھ کر رہے تھے۔ جی عائشہ باجی۔ جی السلام علیکم باجی۔ وعلیکم جی السلام۔ ماشاء اللہ بھائی نے اور باجی نے بہت اچھے سے ایکسپلین کر دیا۔ تو میرا جو نظر جاری تھی وہ معجزوں کی طرف تھی، کہ جیسے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا فرمائے، اور یہ اس طرح سے تھا کہ ایک سورت کی آیت میرے نظر سے گزری، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4، کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، کہ ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی لسان کے ساتھ بھیجا۔ تو اس میں مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو ان کے دور میں علم نجوم جو اسٹرانومی اور کیمسٹری تھا وہ اپنے عروج پہ تھا، یہاں تک کہ وہ جو ستارے تھے اور جو سورج تھا ان کو دیوتا سمجھتے تھے کہ یہی منبع ہیں اس چیز کا۔ اور لیکن حضرت ابراہیم نے ان کو دلائل کے ساتھ بتایا کہ اگر یہ آپ کو زندگی دیتے ہیں، اگر یہ مشرق سے نکلتے ہیں تو آپ انہیں مغرب سے نکال کے دکھائیں۔ تو اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی جو علم فنون تھا اور سحر تھا وہ رائج تھا، اور حضرت عیسیٰ کے دور میں علم طب کا دور تھا۔ تو یہ سمجھ آتا ہے کہ جب قوم اپنے عروج کو پہنچتی ہے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس کی لینگویج میں سمجھانے کے لیے انبیاء بھیجتے ہیں کہ آپ اپنی انتہا کو بھی پہنچ جائیں، لیکن پھر اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ اس سے آگے پھر کمال کو پہنچنے کے لیے انبیاء انہیں دکھاتے ہیں، لیکن وہ پھر اپنی انا کی وجہ سے اس چیز کو قبول نہیں کرتے، اور وہ جو چیز ان کے سامنے ظاہر کرتے ہیں تو جو معجزہ ہوتا ہے تو انہیں وہ جادو محسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان کی عقل سے باہر ہوتا ہے، لیکن ہوتا تو وہ اللہ کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ انبیاء جو ہے وہ نشانیوں کے ذریعے اس کے بنانے والے کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ جی بات۔ شکریہ عائشہ باجی۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ معجزات کا جو آپ نے جیسے آیت کا بھی ذکر کیا اور معجزات کا ذکر کیا، تو یہی بات ہے کہ معجزات جو تھے وہ دراصل ان کا مقصد جو تھا وہ ہمیں حیران کرنا نہیں بلکہ یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے سچے نبی ہیں۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانیاں دی جو اس کی قوم کے علم اور مہارت سے بلند تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا زور تھا، اس لیے ایسا معجزہ ملا جسے جادوگر بھی جادو نہ کہہ سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب عروج پر تھا، اس لیے ایسے معجزات عطا ہوئے جو زمانے کے بہترین طبیب بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی اللہ پاک نے ہر دور میں لوگوں کی زبان اور سمجھ کے مطابق دلیلیں پیش کی، اور ایسے ہی ہے کہ ان کے سامنے وہ سب دلیلیں آ گئی، وہ اتنے کہہ سکتے ہیں صاحب علم تھے کہ انہوں نے یہ مان لیا کہ مطلب انہوں نے وہ یہ مان رہے تھے کہ یہ جادو سے آگے ہے، یہ اللہ پاک کی قدرت کا ہی کچھ ہے، لیکن پھر بھی دلیلیں پیش کر کے اپنا جو ہے ایمان نہیں لاتے تھے نا۔ اسی کے جی ساتھ بالکل۔ جی اب ہم سننا چاہیں گے مسفرہ باجی کو۔ جی مسفرہ باجی۔
ان واقعات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ معجزات صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہوتے ہیں۔ اللہ جس نبی کو چاہے اپنی نشانی عطا فرماتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا ٹھنڈا ہو جانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید عطا ہونا، سب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے تھے اور ان کے ذریعے لوگوں کو ایمان، یقین اور اللہ پر بھروسے کی دعوت دی گئی۔ جب انسان اللہ پر کامل اعتماد کرتا ہے تو اللہ اپنی مدد ایسے طریقوں سے فرماتا ہے جن کا تصور انسان نہیں کر سکتا۔ شکریہ مسفرہ جی۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ معجزہ دراصل اللہ پاک کے قانون کی جھلک ہے۔ پوری کائنات اللہ کے قوانین کے تحت چل رہی ہے۔ ہم جن قوانین کو جانتے ہیں انہیں سائنس کہتے ہیں، اور جن قوانین کو ابھی نہیں جانتے انہیں معجزہ کہہ دیتے ہیں۔ یعنی معجزہ قانون کے خلاف نہیں ہوتا بلکہ ہماری سمجھ سے بلند قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک مثال بھی یہاں پر پیش کرنا چاہوں گی کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اگر 200 سال پہلے اگر کسی انسان کو موبائل فون دکھایا جائے اور کہا جائے کہ ہزاروں میل دور بیٹھے شخص سے بات ہو سکتی ہے تو لوگ اسے جادو کہتے ہیں۔ آج وہی جدید سائنس ہے۔ اسی طرح انبیاء کے معجزات اللہ کے ایسے قوانین کا اظہار تھے جن تک عام انسان کی رسائی نہیں تھی۔ جی مدیہ باجی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو خاص معجزات عطا فرمائے تاکہ لوگ سچائی کو پہچان سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے ایسی قدرت دی کہ وہ اس کے حکم سے بیماروں کو شفا دیتے، اندھوں کو بینائی عطا کرتے اور مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اس بات سے یہ سبق ملتا ہے کہ اصل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے اور نبی اس کے حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ انسان کو دوسروں کے ساتھ نرمی، محبت اور رحم کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ان کے معجزات اور تعلیمات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے ہر مشکل میں آسانی پیدا کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ مدیہ باجی۔ ہم یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزات کے بارے میں پڑھ رہے تھے جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ سب سے پہلا تھا مردہ زندہ کرنا۔ تو یہ بظاہر تو ایسے تھا، ہمیں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کس طرح سے مردہ کو زندہ کیا، لیکن جب ہم اس کو اپنے اوپر سمجھتے ہیں تو آپ سب کو کیا بات سمجھ آتی ہے؟ میں چاہوں گی آپ سب اپنا حصہ ڈالیں، کوئی ایک پوائنٹ، کوئی ایک بات شیئر کریں کہ آپ جب ہم خود پر لیتے ہیں اس بات کو تو آپ کو کیا بات سمجھ آئی ہے؟ میں جب اس چیز کو دیکھ رہی تھی تو مجھے یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ جو سب سے خطرناک موت ہے وہ دل کی موت ہے۔ یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں سکون نہیں مل رہا، قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن عمل نہیں ہو رہا، علم رکھتے ہیں لیکن محبت نہیں ہو رہی۔ تو میری نظر میں یہ سب جو تھا یہ بھی مردگی کی علامت ہے۔ یعنی ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جیسے وہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ زندہ کیا، مردوں کو زندہ کیا۔ تو مجھے ان کے ٹاپک سے یہ بات بھی سمجھ آ رہی تھی کہ انہوں نے صرف مردہ کو زندہ نہیں کیا بلکہ آج ہم جو اس دنیا میں موجود ہیں ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کیا، تاکہ ہم جب یہ سب اعمال کریں تو ہمیں ایک سکون محسوس ہو۔ جب اسی چیز کو آگے دیکھ رہے تھے تو 2:260 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ذکر آ رہا تھا کہ کیسے اللہ پاک نے اپنی نشانی دکھا کر، میں ایک بار آیت پڑھ سب کو آسانی ہو جائے گی۔ 2:260 میں ذکر تھا، اور یاد کر جب کہا ابراہیم نے اے پروردگار میرے دکھلا دے مجھ کو کہ کیوں کر زندہ کرے گا تو مردے، فرمایا کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ کہا کیوں نہیں، لیکن اس واسطے چاہتا ہوں کہ تسکین ہو جاوے میرے دل کو، فرمایا تو پکڑ لے 4 جانور اڑنے والے، پھر ان کو بلا لے اپنے ساتھ، پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کے بدن کا ایک ایک ٹکڑا، پھر ان کو بلا چلے آویں گے تیرے پاس دوڑتے، اور جان لے کہ بے شک اللہ زبردست۔ وہاں پر ظاہری طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی وہ فارمولہ ہمیں بتا دیا گیا قرآن پاک میں، جیسے اس کی بات ہوئی کہ کیسے اللہ پاک جو ہے وہ مردہ کو زندہ کرتے ہیں۔ اور جیسے ہم نے آج کے ٹاپک میں بھی پڑھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس قرآن پاک تھا،
قرآن پاک یعنی انہیں معجزہ عطا ہوا، تو قرآن پاک میں تو یہ سب فارمولے درج ہیں۔ تو اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کو دیکھ کر مجھے یہ سمجھ آئی تھی کہ آج کل جیسے ہمارے مرشد ہیں، جو نیک بندے ہیں اللہ پاک کے، جو ہم تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں، ہم تک یہ باتیں پہنچاتے ہیں، جیسے اس کتاب کے تھرو ہمیں یہ سب سیکھنے کو مل رہا ہے، تو انہی کے وسیلے سے یعنی وہ وسیلہ بن رہے ہیں ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کرنے کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ظاہر میں مردہ کو زندہ کیا، اور ہمارے مرشد جو ہوتے ہیں وہ ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم اگلا جو پڑھ رہے تھے ان کا معجزہ اندھے کو بینا کرنا۔ اب میں چاہوں گی اس پر آپ سب کوئی بات کریں کہ آپ کو اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے۔ کوئی ایک پوائنٹ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں، جو آپ کو فوراً جو خیال آ رہا ہے وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں جب آپ نے یہ ٹاپک پڑھا۔ جی اشفاق بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس ٹاپک کے حوالے سے بات کی ہے۔ تو میں جب ان آیات کو دیکھ رہا تھا ان کے حوالے سے، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ جتنے بھی قرآن پاک کی آیات کے اندر جو بھی اللہ کے حکم سے جو بھی پیغمبر جو بات کر رہے تھے، اس کے ساتھ باذن اللہ کا لفظ آیا ہے، مطلب اللہ کے حکم سے۔ تو اس سے مجھے یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر وقت کنیکٹ تھے، کہ ان کو جو انسپائریشن آتی تھی، جو ان کے اوپر اللہ پاک وحی کی صورت میں جو پیغام بھی دیتا تھا، تو وہ پیغام مخلوق کو ڈیلیور کر رہے تھے۔ وہ اپنی ذاتی سوچ، ذاتی جو مطلب جو بھی دنیا داری کی سوچ ہے اس کو وہ شامل نہیں کرتے تھے۔ ان کی جتنی بات ہوتی تھی وہ اللہ کے امر، اللہ کے حکم سے ہوتی تھی۔ تو اگر مردے زندہ کیے گئے، ٹھیک ہے، مادر ذات اندھے کو بینائی دی گئی، یا برس کے مریض جتنے تھے ان کو شفا دی گئی، تو ہمیں اس سے یہ سکھلایا جا رہا ہے کہ ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم اگر اپنے آپ کو اللہ سے اس طریقے سے جوڑ لیں جس طرح اللہ کے پیغمبر جو تھے، رسول تھے، انہوں نے خود کو اس ذات کے ساتھ کنیکٹ کیا، تو اللہ پاک ہمیں بھی یہ صلاحیت دے سکتا ہے کہ ہم اس کی مخلوق کے لیے آسانیاں بانٹنے والے بن جائیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا اشفاق بھائی، بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمیں بھی جو ہے مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بننا ہے، ہمیں راستہ بنانے والا بننا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے کوئی اور بہن بھائی آج کے ٹاپک کو لے کر کوئی بات کریں، کسی اور معجزے کے متعلق کوئی بات کریں۔ اگلے موضوع پہ چلتے ہیں۔ تو اس سے مجھے جیسے یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ جیسے ابھی اشفاق بھائی نے بھی بات کی، مادر ذات اندھے کو بینائی عطا کی۔ ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم اللہ پاک کی نشانیاں دیکھ کر بھی نہیں پہچان رہے، ہم سب سے پہلے ہمارے پاس ہمارا جسم ہے، ہمارے جسم کے حیرت انگیز نظام ہے جو اللہ پاک نے بنایا ہوا ہے، ہمیں اسے دیکھنا ہے، ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے، ان پر تفکر کرنا ہے، اور ہمیں ان سب چیزوں میں جو اصل میں دیکھنا ہے وہ اللہ پاک کی تجلی کو دیکھنا ہے۔ انہیں دیکھیں گے تو پھر ہی ہمیں وہاں پر قرآن پاک میں جو پیدائشی اندھے کا ذکر آ رہا تھا، لیکن ہمیں اپنی جو ہے ہمیں اللہ پاک کی نشانیوں کو دیکھ کر ان کا مشاہدہ کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں صبح ہوتی ہے، ہمیں یہ سب چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں نا۔ تو اسی طرح سے سورہ قاف کی آیت نمبر 50 میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب ہم پر سے دروازے کھل جائیں گے، آخرت کا پردہ کھل جائے گا، تو ہماری نظر تیز ہو جائے گی۔ تو یہی ہے کہ ہم جب تفکر کریں گے، خود کو مرشد کے ساتھ کنیکٹ رکھیں گے ہر وقت، اسی صورت میں ہمارے اوپر آخرت کا پردہ کھلے گا اور ہماری نظر بھی تیز ہوگی۔ جب ہم دیکھ رہے تھے اگلے معجزے کو کہ مٹی سے پرندے میں جان ڈالنا، ہم آج کل دیکھ رہے ہیں اے آئی روبوٹ اور مشینیں، وہ حرکت پیدا کر سکتا ہے، معلومات محفوظ کر سکتا ہے، جتنے بھی اے آئی روبوٹ ہیں فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن روح پیدا نہیں ہوتی ان میں، اور وہ کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ زندگی کا راز آج بھی اللہ پاک کے پاس ہے، یعنی سب کچھ جو ہے وہ اللہ پاک ہی کرنے والے ہیں۔ جیسے ہم بار بار ٹاپک میں دیکھ رہے تھے کہ سب کچھ باذن اللہ ہے، اللہ پاک کے حکم سے ہے۔ اور جب آخری معجزے کو ہم دیکھ رہے تھے غیب کی خبر دینا، جب بندہ اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے تو اللہ جتنا چاہے اپنے بندے پر علم کے دروازے کھول دیتا ہے۔
لیکن ہمیں اس میں ایک ہمارے لیے نصیحت بھی تھی کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا جو آگے سے دلیلیں رکھتے تھے، یعنی ان کے جیسے وہ کہتے تھے کہ اگر ہم آسمان کا دروازہ کھل جائے، وہ اس کو پھر بھی جادو کہہ رہے تھے، تو ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا ہے، ہمیں ضد سے بچنا ہے۔ اگر ہمارا دل ضد سے بھرا ہوا تو ہر حقیقت کا ہم انکار کر دیں گے، ہمیں جو ہے دلیلوں سے بچنا ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں محمد علی شاہ بول رہا ہوں براکپا لندن سے۔ تو میں نے آپ کا گروپ جوائن کیا، ڈسکشن آپ کی کافی اچھی تھی، میں نے سنی۔ ماشاءاللہ آپ یو آر ڈوئنگ دا رائٹ جاب، اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں اور اضافہ فرمائے۔ تو ابھی ایک بھائی نے کہا تھا کہ اگر ہم اس ویو لینتھ پہ آ جائیں تو پرافٹ کی تھی، تو انسانوں سے بھی اولیاء کرام سے بھی معجزات ظن ہوتے ہیں۔ جیسے حضور کنہ بابا نے کبوتر زندہ کر دیا، آپ نے پڑھا ہی ہوگا، جب ان کا کبوتر اور مرشد کریم کا واقعہ ہے۔ پھر وہ گونگی جو بچی تھی اس نے بولنا شروع کر دیا، ایک ڈسیبل عورت تھی اس نے چلنا شروع کر دیا۔ یہ معجزات جو ہیں یہ اولیاء کرام سے بھی سرزد ہوتے ہیں۔ صرف آپ کو اس ویب لینتھ پہ آنا ہے، اس طرز فکر کو اپنانا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے۔ جیسے ابھی بہن نے کہا ہے کہ اپنے مرشد کے ذریعے اپنے آگے کنیکشن جو ہے اپنا، آج کل کے زمانے میں آپ سب کو ہی پتہ ہے، آپ کے پاس اگر وائی فائی نہ ہو تو آپ کو موبائل ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ اپنے مرشد سے آپ کا لنک قائم ہوگا تو آپ اپنے راستے پہ گامزن رہیں گے۔ مرشد کریم نے ایک دفعہ یہ بھی فرمایا تھا، یہ قرآن پاک میں یہ جو انبیاء کرام کے واقعات ہیں وہ صرف امیوزمنٹ کے لیے نہیں ہے، اس سے سبق حاصل کرنے کی بات ہے کہ ہم ان کے واقعات کو سن کر، دیکھ کر، پڑھ کر ہم اس سے کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کل موجودہ دور میں ہم رہ رہے ہیں جہاں پہ ابھی ایک بہن نے کہا اے آئی بھی ہے اور وہ کافی ایڈوانس چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو قرآن پاک کی تعلیمات ہیں، جو انبیاء کرام کے واقعات ہیں، اس کو ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہم جو یو کے میں رہتے ہیں، ہمارے سے بچے ہر منٹ میں کوشچن پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا، تو ہم انہیں کوشش کرتے ہیں کہ ہم انہیں سیٹسفائی کریں۔ تو ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگا، میں پھر بھی اس میں شامل ہوں گا۔ تو جو بھی اس کو رن کر رہا ہے سب مبارک کے مستحق ہیں، مرشد کا میسج آپ پھیلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہمارا جو ہم بھی یہی کلاس آج لیں گے 7 بجے، اس میں حضرت حود علیہ السلام کے بارے میں ہم آج بات چیت کریں گے۔ تو ہمارے یہ 4-5 کلاسز ہوتی ہیں ویک میں، ایک لیڈیز کا سیشن ہوتا ہے، ایک لائبریری میں ہوتا ہے، یہ جو آج تھرسڈے کو میرے گھر میں ہوتا ہے، ان پرسن بھی ہوتا ہے، لائیو بھی ہوتا ہے، اس میں 10-15 لوگ موجود بھی ہوتے ہیں اور 20-25 لوگ آن لائن بھی ہوتے ہیں۔ پھر ہمارا سنڈے کو ہوتا ہے، وہ لائیو ہوتا ہے، وہ ہم سب بہن بھائی ان پرسن ہوتا ہے ساری، تو وہاں پہ 20-25-30-40-50 تک بھی ہو جاتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، اور ہم بھی سیرت النبی کو ہی مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو شکریہ سب کا، بہت بہت شکریہ۔ تو میں انشاءاللہ پھر بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں گا۔ مجھے اسد ہمارا ایک پارٹیسپینٹ ہے، اس نے کہا تھا کہ باجی کا نسرین باجی شاید انہوں نے کہا تھا کہ وہ وہاں پہ اہتمام کرتی ہیں، کافی اچھی بات چیت ہوتی ہے۔ میں کافی امپریس ہوا ہوں، بہنوں نے بڑے اچھے قرآنک ریفرنس دیے ہیں، انبیاء کرام کے معجزات کے بارے میں بتایا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ ایسے واقعات ہیں جو ہمارے لیے آئی اوپنر ہیں، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے اور یہ چیزیں انسان اس وقت اس دنیا میں بھی سر انجام دے سکتا ہے۔ جیسے ہمارے مرشد کریم تھے، ان کے معجزات ہیں، ہمارے پنڈ بابا اولیاء کے معجزات ہیں، بابا تاج دین کے معجزات ہیں، گرو کندہ بابا کے ہیں، تو یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اسی طرح باقی سلاسل کے جتنے بڑے ہیں سب نے ان کی زندگی میں معجزات کا اثر رہا ہے۔ تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، مجھے آپ کے شیڈول کا نہیں پتہ ہے، تو تھینکس ویری مچ، شکریہ، بہت اچھا لگا آپ کو۔ بہت شکریہ آپ کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے حوالے سے باوجی حضور کی تعلیمات بھی ہمیں یہی سمجھاتی ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اپنی ذات سے کچھ نہیں کرتے، بلکہ ہر عمل اور ہر معجزہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور مشیت کے تابع ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہمیں توکل، عاجزی اور اللہ تعالیٰ پر کامل اعتماد کا درس دیتی ہے کہ اصل طاقت اور اختیار صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ ہم اپنے آج کے اس خوبصورت سیشن کا اینڈ کرتے ہیں۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو ایمان، شکر، محبت اور اپنی معرفت کی زندگی عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ سب کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اور ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سب کو اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور آج کے سیشن میں شامل ہونے کے لیے بہت شکریہ۔